ہم اس وقت پاکستان میں جو فائنینشیل نظام چلا رہے ہیں، میں آپ کو 2 سے 3 چیزیں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کا افتتاح کیا تو انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، صرف ایک لائن میں ان کے خطاب سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک کی عمارت کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، ہم مساوات اور معاشرتی انصاف کے حقیقی اسلامی تصور پر مبنی ایک معاشی نظام دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 38F میں ایکسپلیسٹلی اس کی کسی ترجمے کی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی کانسٹیٹیوشنل ماہر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ یہ جو سودی نظام ہم چلا رہے ہیں اس ملک میں، اس کو 1973 کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لکھا ہے کہ ہم اسے ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ختم کریں گے۔ ایز ارلی ایز پاسبل کب تک؟ 73 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، 51 سال ہو گئے اس آئین کو بنے ہوئے، آج ہمارا ایز ارلی ایز پاسبل ٹھیک نہیں ہو پایا۔ 2022 میں سر اپریل میں متعدد دفعہ ڈیسیجن دینے کے بعد آخری ڈیسیجن 2022 میں شرعی کورٹ نے پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ربا کو انہوں نے حرام کہا، اور کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئین میں یہ بات کیوں کہی؟ میں آپ کے سامنے سر صرف 2 قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت سے، اور وہ یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر 278۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، تو سود کا جو حصہ بھی تم بھی کسی کے ذمہ ہے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ اگلی بات سر خطرناک، پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ سر اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، اور اس پاکستان کے نظام کو اگلی بات سر اللہ کی کتاب سے ایک لائن اور پڑھتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 276۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ میں سر بہت آنریبل ہمارے منسٹر ہیں، بہت قابل ہیں، بہت احترام ہے ان کا، ہم روزانہ بھی آج بھی ان کا بیان چھپا ہے اخبار میں کہ پاکستان کی اکانومی بہت پروگریس کرنے والی ہے، بہت زیادہ جو ہے فلرش ہونے والی ہے، IMF سے نئی ڈیل ہونے والی ہے، ملک میں جو ہمارے انفلیشن کے نمبر ہیں وہ جو ہے وہ 1 ڈیجٹ میں آ جائے گا۔ سر اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کس بیس پہ اکانومی ہے؟ یہ سود کی بیس پر اکانومی ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ میں سود کو مٹا کر رہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، میں اللہ کی بات مانوں یا میں منسٹر صاحب کی بات مانوں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سودی نظام میں اس ملک کو ترقی دیں گے، خوشحال ہو جائے گا ملک، تو یہ اللہ کی طاقت کے ساتھ یہ ضد ہے، ضد۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس ملک میں ہم سے یہ جنگ نعوذ باللہ ہار گیا ہے، ہم اس سودی نظام میں رہ کر جو اس ملک میں خوشحالی پیدا کریں گے، یہ بالکل ایسا ممکن نہیں۔ اس ملک کی ہر گھر کی دیواریں سونے کی اینٹ کی ہو جائیں اور چھت جو ہے وہ چاندی کی ہو جائے، پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جیتے گا، اور ہمارے لیے دھوکہ ہے۔ ہم دیکھ نہیں رہے 70 سالوں میں کہ ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ کہیں سے کوئی چیز سدھرنے کے قابل نہیں ہے۔ آج ہم نہ قرآن مان رہے ہیں، اور سر اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے 2 باتیں اور رکھتا ہوں۔ یہ تو میں نے آپ کو قائد اعظم کی بات بتا دی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آئین بتا دیا، اللہ کی کتاب سے کوٹ کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ ایک بات۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود اور زنا پھیل جائے وہ دنیا میں ہی مستحق عذاب ہو جاتی ہے۔ سر اللہ کی کتاب مان نہیں رہے، قائد اعظم کو مان نہیں رہے، اللہ کے رسول کی بات مان نہیں رہے، ذوالفقار علی بھٹو کا یہ آئین 38F مان نہیں رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم بڑے اس اپنے دماغ کو لگا کر ہم اس ملک کو خوشحال کریں گے۔ ہم مسلسل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہیں، جس دن سے ہمارا یہ سودی نظام ہے ہم اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ میں ہیں۔ اگر ہم یہ لکھ کر نہیں مان رہے نا تو ہم منافق ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو مٹا دیں اور کہیں کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم منافق سے مجرم ہو جائیں گے، ہمارا درجہ کم ہو جائے گا جرم کا، ہم مجرم ہو جائیں گے۔ آج ہم منافق ہیں۔ آپ قرآن شریف کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں، آپ نعت پڑھتے ہیں، آپ 70 سالوں سے جس رسول اور جس اللہ سے جنگ میں ہیں اسی کی آپ بات سے شروع کرتے ہیں، عجیب مذاق ہے۔ پھر ہر چیز کی ہم ابھی محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا، انہوں نے ایک جلسے میں قیامت کی بات کی اور بھٹو صاحب سے ملنے کی بات کی۔ آج اس پاکستان کے وہ پاور ترین انڈیویجولز میں سے ہیں، وہ کنگ بھی ہیں اور کنگ میکر بھی ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زرداری صاحب اور ان کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بات ہماری پہنچائیں کہ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا
ہے آپ اپنی پاور کو استعمال کر کے یہ جو بھٹو صاحب کے آئینی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کریں گے، آپ اپنا انفلوئنس استعمال کر کے زرداری صاحب یہ جنگ ختم کروائیں تو میرا یہ ایمان ہے، میں آپ کو کوئی بڑی کامیابی کی طرف آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے جو سود کے حوالے سے بات کی ہے، یہاں پہ ہمارے فارمر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب تشریف فرما ہیں اور بھی فارمر پارلیمنٹیرینز ہیں۔ پچھلے 10 سال سے پارلیمنٹ میں ہر بجٹ سپیچ میں بھی سود پہ یہی بات کر رہا ہوں۔ آج میں اپریشیٹ کرتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو، اور نام آپ کا مصطفیٰ ہے لیکن آپ نے آج کام بھی ماشاءاللہ مصطفی بھی کیا ہے۔ آپ نے جو انیشیٹو یہاں لیا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں قائد کی اس بات سے جن کی اس کی سپیچ کا محترم بھائی نے حوالہ دیا ہے 1 جولائی 1948 کا، اس کے حوالے سے ایک بات قائد نے سبھی دربار میں محترم ڈپٹی سپیکر صاحب کی تھی اور وہ اس سے بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے۔ قائد نے فرمایا کہ اٹ از مائی فرم بلیف that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. اور یہی بات پھر قائد نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کو کی جس کا حوالہ محترم فاضل ممبر جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے دیا، اور میں ہمیشہ اس فورم پہ as an opposition member from 2013 to 18 on that back benches, as a state minister for parliamentary affairs on that place, and now as an opposition member, I want to remind the State Bank of Pakistan that the founder of the nation had chalked and earmarked a baseline for you, and he had invited you when he said that I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles of economic justice, economic life, banking principles. تو پچھلے 75 سال سے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب پاکستان کا اسٹیٹ بینک، ہماری فائنانس منسٹری and the people who are connected with the finance division وہ ایبروگیٹ کر رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس ڈائریکشن کو جس میں انہوں نے فرمایا just 30-40 more seconds. I shall watch with keenness the work of your research organization in evolving the banking practices compatible with Islamic ideals of social and economic life. The economic system of the West, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ آدمی جو پاکستان بنا گیا 1948 میں کہہ رہا ہے دوسری جنگ عظیم ابھی حال ہی میں ختم ہوئی ہے، ملک آزاد ہوا ہے، کہ the economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity, and to many of us it appears that only a miracle can save it from disaster. جناب یہ دین ہمارا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی نبی ہیں، اور قرآن ہم سب کا ہے اور ہم سب نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کروانا ہوتا تو کب کا یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو چکا ہوتا، اب ہم عام لوگوں نے کھڑے ہونا ہوگا۔ تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس طرح بھائی نے بات کی کہ سود کو اللہ ختم کرتا ہے اور تجارت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ رسول سے جنگ ہے سود، اور یہ بھی فرمایا کہ سود جو کرتا ہے وہ اپنی ماں اللہ معاف کرے سے زنا کے برابر ہے۔ تو میں اس ایوان کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری لڑائیاں وغیرہ بھی ہوتی رہیں گی، بدقسمتی سے جو ماحول ہے وہ چلتا رہے گا، یہ میں 10 سال سے دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ایوان اگر یہ کام کر گیا جو ہم ہمیشہ کہتے رہے، اور مصطفیٰ بھائی نے بھی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب اس کو سپورٹ کریں گے، ایک اسپیشل کمیٹی آن ایریڈیکیشن آف ربا بنائے اور اس میں ہم سب بیٹھیں اور اس کو پرسو کریں اور انشور کریں کہ جب ہم گھر جا رہے ہوں تو پاکستان سے سودی نظام کو بھی ہم گھر بھیجیں۔ بہت شکریہ۔